الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. جی کل ایک ٹاپک جو ضمناً آیا تھا اس پہ تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. اور وہ ٹاپک ابتدا ایسے ہوا تھا کہ میں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب قید جو ہے السجن یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں. تو میں نے بات ذکر کی تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنی جس حد تک آزادی ان کو اویلیبل ہے غلام ہونے کے ناطے، اس کو بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، قید میں جانے کو تیار ہیں کہ وہ گناہ سے بچ جائیں. اور میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کو چھوڑ کے دنیا حاصل کرنے کی خاطر کفار کے ملکوں میں، مشرکین کے ملکوں میں جا رہے تھے. ایک بہن نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہیں، اور کل خیر آواز بھی بہت زیادہ صاف نہیں آ رہی تھی، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں سے جو کہ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پہ ان کی رہائش بھی ہے، سارے معاملات ان کے وہیں پہ ہیں. تو ہم ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ کوئی بہت گناہ گار لوگ ہیں معاذ اللہ، یا وہ دین کی کیئر نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ فی الحال صرف میری بات تک ریسٹرکٹڈ رہیں کہ ایک شخص ایک مسلمان ملک میں رہتا ہے، اس کے پاس مسلمان ملک میں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی ساری آسائشیں اویلیبل ہیں، آزادی سے کر سکتا ہے، اس کے پاس مساجد اویلیبل ہیں، قریب اویلیبل ہیں، فجر کی نماز بھی وہ جماعت سے پڑھ سکتا ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، اور دینی شعائر جو ہیں وہ آسانی سے جس حد تک بھی ممکن ہے وہ ادا کر سکتا ہے. اب ایک ایسا شخص ایسے ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کو چھوڑ کے ایک کافر ملک میں جاتا ہے جہاں پہ اس کا دین بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس کی نسلوں کا دین بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے. مقصد صرف یہ ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، اور وہ اس دنیا کو بہتر کرنے کی خاطر اس دین پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور یہ ازیوم کرتا ہے کہ نہیں، میں جو ہے اپنے آپ کو وہاں پر بھی محفوظ کر لوں گا. ٹھیک ہے، میں نے اس بات سے کنسرن ریز کیا تھا کہ ایک مسلمان ملک میں اگر وہ رہ رہا ہے، اس کو مسائل جو ہیں وہ صرف دنیاوی معاملات سے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے دین کو کمپرومائز کرنے کے لیے، دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک پریشان کن بات ہے. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جب ایک کافر ملک میں جائے، ایک نان مسلم میجورٹی ملک میں جائے، تو وہاں پہ اس کا دین بہتر ہو جائے. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ملک میں رہے اور اس کا دین خراب ہو جائے، ایسا بھی ممکن ہے. لیکن ہمیں جو فیصلے لینے کا کہا گیا ہے وہ ان ایسی یعنی ہر ممکنہ صورت پر نہیں کہا گیا ہے، ہمیں غالب گمان پر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یقین تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، یقین تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا چیز یقینی طور پہ کہاں پہ ایمان محفوظ ہے، کہاں پہ نہیں ہے. غالب گمان کو دیکھا جائے گا نا. اب غالب گمان کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ ہیں، پاکستان میں آپ ریسٹورنٹس جاتے ہیں، کیا ریسٹورنٹس کا عمومی طور پہ ماحول ایسا ہے کہ وہ ایمان کو بڑھاتا ہے؟ نہیں بڑھاتا. اب ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ تقریباً مہینے میں ایک بار تو فیملیز عمومی طور پہ جا ہی رہی ہوتی ہیں باہر کھانا کھانے، کسی بھی طرح کا جو ہے وہ باہر کھانا مہینے میں ایک بار، کوئی 2 مہینے میں ایک بار، کوئی زیادہ بھی ریگولر جا رہا ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار. یہاں پہ جب آپ ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کھانا کھانے کے بعد کوئی ایمان میں انکریمنٹ محسوس نہیں ہوتا. کبھی میوزک بھی ہوتا ہے، نامحرم لوگ بھی مطلب نامحرم بھی ہوتے ہیں، پردے کا بھی خیال نہیں ہوتا. کیا یہی سچویشن ایک نان مسلم ملک میں یہاں سے بہتر ہے یا یہاں سے بدتر ہے؟ عمومی طور پہ بدتر ہے. وہاں پہ تو مطلب جن چیزوں کا اگر ایک مسلم ملک میں کسی حد تک خیال ہے بھی، نان مسلم میں تو وہاں پہ بالکل بھی خیال نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے،
اس کو بھی اسی طرح کا ماحول اویلیبل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ روایات، کچھ ثقافت، کچھ کلچرل چیزیں کچھ ایسی ہیں جو اس کو کچھ گناہوں سے روکتی ہیں، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔ لیکن جب یہی لوگ ان ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ایک عار سمجھا جاتا ہے، ایک برائی سمجھی جاتی ہے کہ یار آپ کیسے شخص ہو، آپ 18 سال کے ہو گئے ہو اور آپ جو ہے ابھی تک آپ کا کوئی گرل فرینڈ نہیں، آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں، آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، عار سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جب اس ماحول میں پڑھ رہا ہے، جی رہا ہے، تو ایسے جب کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو کسی حد تک تو وضاحت ہوتی ہے کہ وہاں پہ رہنے کے کیا چیلنجز ہیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہر بندہ اس چیز میں گر جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ امکان کیا ہے جب آپ گناہوں میں، یعنی گناہوں کے انوائرمنٹ میں ہوں تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا زیادہ آسان ہے، یا ایک ریلیٹیولی لیس گناہوں کے ماحول میں ہو جہاں پہ مساجد بھی آسانی سے اویلیبل ہیں، جہاں پہ اذان کی آواز آتی ہے۔ ہمیں ایک سوال آیا، یعنی باقاعدہ سوال آیا کہ ہم جس علاقے میں ہیں وہاں پہ مسجد نہیں ہے، تو ہم جمعے کی نماز کیسے پڑھیں؟ ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا، لیکن کیا اس سوال پہ کاؤنٹر کویشچن یہ نہیں بنتا کہ آپ وہاں پہ جب گئے تھے، دنیا حاصل کرنے گئے تھے نا، بالکل دنیا حاصل کرنے گئے تھے، جاب کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ جانے سے پہلے، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ میں وہاں پہ شفٹ ہوں، آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہاں پہ مسجد نہیں ہے؟ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مرد ہونے کے ناطے مجھ پر میرے رب کی طرف سے یہ فرض نہیں ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں، جمعے کی نماز پڑھوں، عید کی نماز پڑھوں؟ تو یہ جانے سے پہلے آپ کو خیال نہیں آیا کہ وہاں پہ کیا کروں گا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آیا؟ اس وقت یہ چیز زیادہ ڈومینیٹ، یار کسی طرح چلے جاؤ، کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ، پھر کی پھر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک بات تو یہ کہ اس سیاق میں یہ بات ہے کہ ایک شخص کو اگر مسلمان ماحول، مسلم ماحول اویلیبل ہے، بہت اچھا، ضروری نہیں ہو، لیکن کم از کم اتنا کہ وہ توحید پر عمل کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو جمعے کے دن، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ عمومی طور پہ جمعے کے دن نماز کے ٹائم پہ بریک مل جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں وہ جمعے کے دن جو ہے وہ اس پرابلم میں ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بریک نہیں ملتا، ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ پھر کیا ہے کہ ایسی مسجد ڈھونڈیں گے جہاں پہ 2 منٹ کا خطبہ ہو، 5 منٹ کی نماز ہو تاکہ سب جا سکیں، ایسی مسجد ڈھونڈتے ہیں پھر لوگ۔ تو ایسے ماحول کو چھوڑ کے اس ملک کی طرف جانا اور مقصد صرف اور صرف دنیا کا کچھ حصول ہے، تو یہ ایک پریشان کن بات ہے۔ اس سے بڑھ کر یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کیا ہے اس شخص سے جو کہ مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ اب اس کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ جائز ہیں، ٹھیک ہے، مثلا علماء نے کہا کہ ایک شخص اگر دعوت دین کا کام کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دعوت دین کا کام کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، اس کو کافر ملک میں بھی رہنا پڑتا ہے، وہ رہے گا، کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا۔ بالکل ایک شخص ایسا ہے جو کہ پیدا ہی وہیں پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی جرمنی میں پیدا ہوا، تو اب اس کو کیا کہیں آج کے زمانے میں کہ نہیں آپ جرمن سٹیزن شپ چھوڑ کے لازمی طور پہ جاؤ؟ اب اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی آپشن نہ ہو، اگر ہے وہ شفٹ کر سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی آپ اپنے علاقے میں کام کریں، پرائرٹی آپ کی، مقصد آپ کا دین کی خدمت ہونا چاہیے، دین کی دعوت و تبلیغ، دین پہ عمل کرنا ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک شخص ایسا ہے جس کے گھر والے ہی وہاں پہ تھے، ٹھیک ہے، اس کے امی ابو شفٹ ہوئے تھے کسی زمانے میں، وہ وہاں پہ یہ الگ سچویشن ہے، چھوڑ کے جانا صرف دنیاوی مقاصد کی خاطر جہاں پہ دین کمپرومائز ہو سکتا ہو، ایک غالب امکان ہو، اور غالب امکان تو ہے، اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ غالب امکان نہیں ہے۔ اگر جن کو لگتا ہے، ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان علاقوں میں گئے ہیں، وہاں پہ رہے ہیں، وہاں پہ ان کا اپنا ایمان محفوظ ہے، لیکن علماء نے بھی ایسے بہت سے کیسز ذکر کیے ہیں کہ ایک نسل بعد، 2 نسل بعد کے جو مسائل آ رہے ہیں نا، وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت سوچ سمجھ کے عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور معاملہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایمرجنگلی ایک، مطلب دین کی ایک نئی انٹرپریٹیشن ہے جو کہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک، مطلب آپ سنیں تو ایک ایسا لگتا ہے کہ شاید مغرب کا ایک الگ ہی دین بنتا جا رہا ہے، یعنی اسلام کا ہی ایک الگ ہی اسلام ہے جو کہ مغرب میں اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی سچویشن الگ ہے، اور ہر بات میں کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہاں کی سچویشن آپ کو نہیں پتا، یہاں کی سچویشن آپ کو نہیں پتا، بھائی دین کے سارے احکامات وہاں پہ اس وجہ سے الگ ہیں کیونکہ یہاں کی سچویشن آپ کو نہیں پتا، یہاں کا مزاج ہی الگ ہے، یعنی حتیٰ کہ لوگ دین کا کام کرنے میں LGBTQ موومنٹ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، کس نام پہ؟ کہ یار ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ ہمیں سپورٹ کریں گے،
یہ بھی مائنورٹی، ہم بھی مائنورٹی ہیں، تو ہم بھی ان کی سپورٹ کر دیں، یہ بھی ہماری سپورٹ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہاں پہ نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور اس نام پہ پتہ نہیں کتنی ہی باؤنڈریز ہیں جو کہ کراس کی گئی ہیں. تو ایک دین کا نیا ہی ورژن دکھ رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی بنیاد پر کوئی بات کی جا رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر بات پہ آڑ دلائی جائے گی کہ تم کیسے شخص ہو، تم یہاں پہ رہتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا وہ درجہ دے، ایمان کی وہ اہمیت دے کہ ہماری زندگی کی جو چوائسیز ہیں وہ دین کی بنیاد پر ہو. میں ذاتی طور پر بھی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو کہ باقاعدہ امریکہ سے شفٹ ہوئے ہیں، پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں. پورا انہوں نے اپنا فیملی، یعنی جو ان کا فیملی لائف سٹائل تھا وہ پورا چینج کیا ہے. کس بنیاد پہ؟ کہ ماں باپ کو فکر ہوئی اپنی اولاد کو دیکھ کے کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ دین سے دور ہو رہی ہے، اور اس فکر سے کہ کل کو اللہ نے پوچھ لیا کہ بھائی اس اولاد کو وہاں پہ رہنے کا کس نے کہا تھا، کہیں اس میں ہمارا رول نہ آ جائے. قرآن کی بھی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب فرشتے آئیں گے، ان کی روحیں قبض کریں گے، تو یہ کیا کہیں گے؟ کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کیسے تھے؟ مستضعف، ضعیف تھے، کمزور تھے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کیا فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے جس وجہ سے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکے کیونکہ آپ زمین میں کمزور تھے؟ ایسا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں کیا کرو؟ ہجرت کرو. کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرو؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم اس میں ہجرت کرو. تمہیں کمپرومائز کرنی پڑے گی تو کیا کمپرومائز کرنی پڑے گی؟ اپنی دنیا کمپرومائز کرنی پڑے گی. اگر دنیا کمپرومائز کرنے کے لیے، یعنی دین بچانے کے لیے دنیا کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، تو تم یہ فیصلہ کرنے کو تیار اگر نہیں تھے تو پھر یہ تمہارے لیے ایکسکیوز نہیں بن سکے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے وہ گناہ کرنا کوئی جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. مسلمان ملک میں رہتے ہوئے بھی گناہ کرنا تو جائز نہیں ہے، یہاں کے اپنے چیلنجز ہوں گے، لیکن انسان کوشش تو کرے گا نا. اگر مسلمان ملک میں رہتا ہے ایک شخص اور اس کی کوئی دینی کمپنی ہی نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیا ٹھیک ہے چلو آپ کم از کم مسلمان ملک میں تو رہ رہے ہو؟ نہیں، اس کو بھی کہا جائے گا یار مسلمان ملک میں خالی رہنا کافی نہیں ہے. آپ نے مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے جو ڈیفینس میکینزمز آپ نے ڈپلوائے کرنے وہ آپ کریں گے. اس میں نیک لوگوں کی صحبت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزامپلس دی کہ ایک نیک شخص کی، ایک نیک صاحب کی، ایک نیک ساتھی کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ عطر فروش ہے، برے کی اس طرح ہے. تو نیک کمپنی اڈاپٹ کرنی ہے، بری کمپنی چھوڑنی ہے. یہاں پہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ بس آپ جو کرنا ہے کریں. نہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ کام یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی مسلمان ملکوں میں ریلیٹیولی آسان ہے. ہاں اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہے، مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کافر ملک میں، اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی اس کافر ملک کے مقابلے میں دوسرے کافر ملک میں یا دوسرے اس ملک میں ایک ایسی کمیونٹی، ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ پھر بھی ہم ریلیٹیولی زیادہ محفوظ ہیں، تو وہاں پہ ہجرت کر جائیں گے. یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کر سکتا ہے، کسی فیملی کی سچویشن، کسی شخص کی سچویشن الگ ہو سکتی ہے، لیکن جنرل پرنسپل اس بنیاد پہ چینج نہیں ہو سکتا. جنرل پرنسپل کیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی حکومت میں رہنا ہے. یہ جنرل پرنسپل ہے. اگر ایک شخص کے پاس آپشن ہے کہ میں مسلمان حکومت کے تحت رہوں چاہے میرے دنیا پہ ہر جا رہا ہوں، تو اس کو یہی انکریج کیا جائے گا، یہی سجیسٹ کیا جائے گا کہ آپ دنیا کمپرومائز کر لیں لیکن دین کمپرومائز نہ کریں. آپ نے ایک سچویشن کہی کہ ایک مسلمان ملک میں ایک شخص کی جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. صحیح ہے، وہ شخص کیا کرے؟ اگر ہم ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی بات نہیں کر رہے، ریئل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی کسی مسلمان کو اس وقت دنیا میں ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ مسلمان ملک میں رہتا ہے، اس کی جان عزت کچھ محفوظ نہیں ہے، اب اس نے ہجرت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہجرت کرنے کے لیے اس کے پاس صرف کافر ملک ہی ہے؟ نہیں نا، دوسرے مسلمان ممالک بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے، وہاں پہ اختیار کر لے، وہاں پہ دیکھ لے، وہاں پہ کوئی آپشن دیکھ لے. مسلمان ممالک کی کیا کوانٹٹی کچھ کم ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کچھ گناہوں میں زیادہ ہو، کوئی کچھ گناہوں میں کم ہو سکتا ہے کوئی توحید کے معاملے میں کچھ زیادہ ہو، کچھ توحید کم ہو، لیکن کافر ملک کے تو مقابلے میں پھر بھی بہتر ہے نا اوور آل. ٹھیک ہے، دین کے اعتبار سے تو پہلا آپشن یہ اختیار کیا جائے. پھر دوسری بات یہ کہ ایسی بہت کم ہی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک مسلمان کا نہ مال نہ عزت کچھ بھی بالکل بھی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں صورتحال کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کا آپ نے سنا ہوگا، امام مالک کا، چلے امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا آپ نے سنا ہے. امام مالک میں آپ نے یہ ہم میں سے اگر کسی نے کبھی مالکیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی ہے، وہ لوگ جو کہ مالکی فقہ کو فالو کرتے ہیں، دیکھا ہے کبھی
حرم میں کبھی اگر جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. کیوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی وہ باندھتے نہیں ہیں, وہ ہاتھ اسٹریٹ رہنے دیتے ہیں, جس طرح ہم میں سے اکثر جو ہے وہ رکوع کے وقت رکھتے ہیں. کیوں ایسا تھا؟ نہیں, بارک اللہ فیک. علماء نے اس میں ایک بات ذکر کی واللہ علم کہ امام مالک کو اس وقت کے حاکم نے سخت سزائیں دی تھیں. اتنی سزائیں دی تھیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ شل ہو گئے تھے, یعنی وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے, جس طرح فالج ہو جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے امام مالک کا ایک وقت آیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی, اور ان کی پیروی میں جو ہے پھر. اب سوال یہ کہ اتنی سزا دی جا رہی ہے, وہ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے گئے؟ امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کا ایک مشہور معاملہ ہے, اتنے کوڑے لگائے گئے کہ لگانے والا کہتا ہے کہ اگر اس طرح کسی جانور کو بھی معاذ اللہ مارا جاتا نا تو اس کی بھی چیخیں نکل آتی, تو وہ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے گئے؟ کتنے ہی صحابہ کے ایسے کیسز ہیں, آپ حجاج بن یوسف اور اس طرح کے معاملات مشہور ہیں کہ جب ایسی سچویشن آئی تو انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا ان چیزوں کو؟ چھوڑ کے جا سکتے تھے نا, کہہ سکتے تھے کہ یہاں پہ ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں. یہ جانیں, یہ آزمائشیں مسلمانوں پر آتی ہیں, آئیں گی, آتی رہیں گی. ایک اس کی بنیادی خطا کیا ہے؟ ہمارے گناہ. ٹھیک ہے, ہمارے گناہ سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے, ہمارے گناہ, ہم اپنے گناہوں کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اپنے گناہوں کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں, اگر میرا بچہ اگر گناہ کی طرف جا رہا ہوگا, کیا میں اس کو کہہ دوں گا جاؤ آج سے تم میری اولاد نہیں ہو؟ کیا کروں گا میں؟ ہاں, نصیحت کروں گا, اس کو سمجھاؤں گا, پوری کوشش کروں گا کہ وہ نیکی کے راستے پہ آ جائے. اگر نہیں بھی آ رہا ہوگا میں اس سے رشتہ تو رکھوں گا نا. وہ لوگ جو کہ میرے قریبی ہیں, جس جگہ پہ میں رہتا ہوں, جس جگہ پہ میں پلا بڑا ہوں, ٹھیک ہے شرعی بائنڈنگ نہیں ہے لیکن ایک حق تو بنتا ہے نا. الاقرب فالاقرب, جو قریبی ہیں, انذر عشیرتک الاقربین. یہ جو میرے فیملی ہے یہاں پہ, میں کہوں یار یہاں پہ آپ مثال کے طور پہ پاکستان کی سچویشن ہے, الحمدللہ یہاں پہ کوئی سول وار کی سچویشن تو نہیں ہے نا. کتنے ہی لوگ, ہاں ٹھیک ہے کمپرومائز ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کیا جان کی حفاظت پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں 100% سیکورٹی ہے؟ ابھی حال میں ہی کیس آیا تھا کہ مطلب مختلف کیسز آتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی فلاں مرڈر ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. تو جان کی حفاظت ایسا نہیں ہے کہ کلی طور پہ کہیں پہ ہے نہیں. ہاں کوئی وار پرون ایریا ہو کہ باقاعدہ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہو, ایک الگ بات ہے, ایک الگ سچویشن ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی مسلمان ممالک کے بھی تو آپشنز ہیں نا. اگین میں انڈیویجول کے لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے یہ فتویٰ ہے, ایک عمومی قاعدہ جو ہے, جنرل پرنسپل جو ہے وہ یہی ہے. ایک اور بات بھی, یعنی بعض لوگ علم حاصل کرنے لے بھی جاتے ہیں, تو علماء نے بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی ایسا علم ہو جو کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ علم مسلم ممالک میں نہ مل سکتا ہو, تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ کافر ملک میں جایا جا سکتا ہے. لیکن وہ کیسا ہوگا؟ عارضی ہوگا, وقتی طور پہ ہوگا کہ گئے, وہ جو حاصل کرنا تھا حاصل کیا اور پھر وہاں سے نکلتے بنے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سچویشن ہو سکتی ہیں. کوئی شخص ہو سکتا ہے تجارت کے لیے جانا چاہ رہا ہو, کام ہو, کام کریں, کام کے حساب سے جائیں اور پھر نکلیں گے. یہ کہ سب کچھ چھوڑ کے ایسی جگہ پہ جانا, یہ ایک پریشانی کی بات ہے. ہم اچھا جاب کے لیے جا سکتے ہیں فار شارٹ ٹائم, اگر ضروری مجبوری بنتی ہے تو. اگر آپ کو کسی مسلم ملک میں جو ہے کوئی جاب نہیں مل رہی, ہاں اگر یہ ہے کہ کم مل رہی ہے, دوسری جگہ پہ زیادہ مل رہی ہے, تو واللہ عالم آپ اپنی سچویشن جو ہے کسی عالم سے یا کسی مفتی سے جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں, واللہ عالم. شیخ یہ کسی کو بھی سمجھا دیں, اس کا کیا جواب ہے کہ یہاں بچے محفوظ نہیں, آئے دن بچے اغوا لوگوں کو قتل کرنا, چوری, کم از کم باہر بچے سب سے محفوظ ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی خاص علاقے میں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ مسئلہ ہے انسان جس طرح انفارمیشن کو پرسیو کرتا ہے نا, یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ ذرا کبھی خود ہی بیٹھ کے کیلکولیشن کیجیے گا کہ پاکستان میں, یعنی اپنے علاقے میں کر لیں کہ ہمارے علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں کتنے بچے ہوں گے, اور ان بچوں میں سے اگر ہم بچوں کے اغوا ہونے کی بات کریں کتنے بچے اغوا ہوئے ہیں, اس کی ذرا پرسنٹیج کیلکولیٹ کیجیے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ایک سچویشن ہوتی ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں نا ایک کیا کہیں گے, ہاں وہ جتنا اس کا پروپورشن ہوتا ہے نا, اس سے بہت بڑھ کے ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جس شخص کے ساتھ ہوئی ہے اس کے لیے واقعتاً بہت بڑی آزمائش ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہے, مطلب اگر اتنا بڑا پرابلم ہوتا تو پھر کوئی بھی نہ رہتا نا یہاں پہ, پھر تو کوئی بھی نہ رہتا. ہر کوئی کہتا کہ میرے بچے محفوظ نہیں ہیں, پھر بھی بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں.
پھر ہی بچوں کو لے کے پارک بھی جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کبھی کبھی انسان کے انفارمیشن کو پرسیو کرنے میں, اس کو پروسیس کرنے میں یہ ایرر آ جاتا ہے. اس کی بہت سی سائیکولوجیکلی بھی ایگزامپلس مشہور ہیں. مثال کے طور پہ زیادہ تر مطلب لوگوں کو زیادہ پلین میں فلائی کرنے کا جو ہے نا فوبیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور گاڑی میں ٹریول کرنے کا اتنا فوبیا نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ گاڑی کے ایکسیڈنٹس میں زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں بجائے پلین کے کریش میں. لیکن کیا ہے, ایک پلین کا کریش ہوتا ہے نا, پورے پاکستان میں خبر جاتی ہے. ایسا ہے نا, ایک پلین پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کریش کرے گا, پورے پاکستان کو خبر دی جائے گی کتنے لوگ مرے. مثال کے طور پہ 300 مرے, 500 مرے. لیکن روز کی بنیاد پہ کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اگر کبھی اس کو کیلکولیٹ کریں وہ تعداد بہت زیادہ کراس کرے گی, لیکن اس کے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو یہ انفارمیشن پروسیسنگ کا بھی کبھی ایشو ہوتا ہے. ان چیزوں کو اتنا بڑا نہیں بنانا چاہیے. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یعنی ہمارے سامنے ایسے ملک, آپ ابھی مثال کے طور پہ فلسطین کی سچویشن لکھ لیں. یہ وہ سچویشنز ہیں جہاں پہ انسان کی واقعتاً جان مال کچھ محفوظ نہیں ہوتا, کہ ہر وقت ڈر ہو کہ ابھی گھر پہ کچھ نہ آ جائے, ابھی کوئی بم نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. میری معلومات کمپریہنسو نہیں ہے, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ میجورٹی مسلم کنٹریز میں جیسا ہے انڈونیشیا, پاکستان, انڈیا میں بھی ہے. واللہ اعلم, میری معلومات کمپریہنسو نہیں ہے, آپ کی معلومات کمپریہنسو ہوگی. آپ کے پاس جو معلومات ہیں آپ اس بنیاد پہ پھر فیصلہ کریں. واللہ اعلم. بس سجیشن اتنی ہوگی کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ایسے علماء پر جن پر آپ کو بھروسہ ہو ان سے کنسلٹ ضرور کر لیجیے گا. بارک اللہ فیکم. اچھا جی, اب ہم اس ٹاپک سے شفٹ ہو کے اپنی آیات پر آ رہے ہیں. جی, وہاں نان مسلم کنٹریز میں بھی ایسے بہت سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, ریپس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ سیکس سلیوز بھی بنائے جاتے ہیں. یہ مشہور معاملات ہیں. باقاعدہ یورپ میں اس کے لیے مطلب ایفرٹس بھی کی جاتی ہیں کہ ان چیزوں کو روکا جائے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ دا گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ, کہ دوسرے کا باغ نا ہمیشہ زیادہ, اور ہے ہمارے اندر, ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک مرعوبیت ہے. ٹھیک ہے, ہم مرعوب قوم ہیں, اور یہ ایک معلوم, یہ عام سی بات ہے کہ ہم غلام بنے نا ایک زمانے میں, تو وہ غلامی کی سوچ جو ہے نا وہ نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم 1947 میں جسمانی طور پہ تو آزاد ہو گئے, لیکن ذہنی طور پہ ابھی بھی جو ہے ہماری آزادی نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بہت سارے, جی, چائلڈ ٹریفنگ کی بھی جو ہے باقاعدہ. نعم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخل معه السجن فتیان. سچویشن کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام, خواتین, کل ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی مفسرین کے ہاں کیا کیا ایکسپلینیشنز ہیں. ایک جو مشہور ایکسپلینیشن ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے بتایا. پھر میں نے ایک اور ایکسپلینیشن بھی آپ کو دی کہ بعض مفسرین نے اس رائے کو بھی اختیار کیا ہے کہ خواتین نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی باقاعدہ, اور جب ان کی چال ناکامیاب ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام واقعتاً ایک بہت معزز, ایک قابل احترام, ایک رسپیکٹیبل شخصیت ہیں. لیکن انہوں نے پھر جو ہے یعنی وہاں کے لوگوں نے ان کو قید میں ڈال دیا کہ ان کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ پرابلم نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ دخل معہو, دخل اردو میں بھی داخل ہوئے, معہو, مع کا مطلب ساتھ. معیت کا ورڈ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں آپ کی معیت میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ان کے ساتھ داخل ہوئے. السجن, سجن پہلے بھی آیا تھا. سجن کا مطلب عبدالعزیز, سجن کا کیا مطلب؟ دخل معه السجن, اوپر تھا دعا میں, قال ربی السجن احب الی, قید. اس قید میں داخل ہوئے ان کے ساتھ فتیان. فتن کا ورڈ آپ نے عربی میں پڑھا ہے, فتح کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوان. فتیان, دو جوان, ٹھیک ہے, دو اور جوان ان کے ساتھ داخل ہوئے. قال احدهما, کہا احدهما, ان میں سے ایک نے, احد ایک, ہما وہ دو, تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا, کیا کہا؟ انی ارانی, بے شک میں دیکھتا ہوں, ارانی اپنے آپ کو, بے شک میں ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. کس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ اعصر خمرا. عصر کا ورڈ سنا آپ نے, عصر, سورۃ العصر بھی ہے باقاعدہ. اسی طرح کبھی اگر جوس لیا ہو تو جوس پہ لکھا ہوتا ہے, کیا لکھا ہوتا ہے؟ عصیر. اورنج جوس کو کہتے ہیں عصیر البرتقال, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ بھی کوئی امپورٹنٹ جوس ملتا ہے, یا کچھ جوس پہ ویسے بھی جو ہے وہ عربی وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگر کبھی پینا ہو, جو ڈبے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عصیر لکھا ہوگا. عصیر جوس کو کہتے ہیں. کیوں جوس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا ہے, پورا نچوڑ ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز کو نچوڑ کے اس کا جو ایکسٹریکٹ نکل رہا ہے یہ ہے عصیر. تو اعصرو, میں نچوڑ رہا ہوں,
نچوڑ رہا ہوں. کس کو نچوڑ رہا ہوں؟ ایسی چیز کو نچوڑ رہا ہوں کہ جس سے کیا بن رہی ہے؟ خمرہ. کیا خمر کیا ہوتی ہے؟ شراب. عمومی طور پہ شراب کس سے بنائی جاتی ہے؟ انگوروں سے، کھجوروں سے بھی بنائی جاتی ہے. تو جس چیز سے بھی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس فروٹ کو نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا. کیسے دیکھا اپنے آپ کو؟ خواب میں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خواب میں دیکھا. مراد کیا ہے اس کی؟ کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا قال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی، اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں بے شک احملو، حمل کرنا. حاملہ کا نام سنا ہے؟ حاملہ کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ حاملہ کس کو کہتے ہیں؟ اٹھانے والی. ٹھیک ہے، جب ایک عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عورت حاملہ ہے کیونکہ اس نے اٹھایا ہوا ہے. تو احملو، میں اٹھا رہا ہوں. فوق رأسی، رأس کس کو کہتے ہیں؟ سر کو. فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے خبزن. خبز روٹی. میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹی اٹھائے ہوا ہوں، اور اس روٹی کی حالت کیا ہے؟ تأکلو، عقل کھانا. تأکلو کھا رہے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس میں سے. میں اپنا، ایک نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب بنا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا، آپ کیا کیجئے؟ نبئنا، ہمیں خبر دیجئے. کس چیز کی؟ بتأویلہ، ان خوابوں کی سچائی کو، ان خوابوں کی حقیقت کو. انا، بے شک ہم، نرا کا، ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، کس میں سے؟ احسان کرنے والوں میں سے. اچھا آپ دیکھیں سچویشن کیا ہے. یوسف علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ قید خانے میں. قید خانے میں ان کے ساتھ کون ہے؟ دو لوگ ہیں. اب وہ دونوں آ کے یوسف علیہ السلام سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا خواب ذکر کر رہے ہیں. کیوں خواب ذکر کر رہے ہیں؟ مطلب ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ میرا خواب سنیں، اور بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیں، آپ ہمیں اس کی حقیقت بتائیں. تو اس میں ایک چیز کیا انڈرسٹینڈیبل آتی ہے کہ ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوا ہوگا جس میں یوسف علیہ السلام کی ان سے کوئی بات ہوئی ہوگی، یا کوئی معاملہ ایسا آیا ہوگا اور ان کو پتہ چلا ہوگا کہ بھائی ان کو جو ہے ان معاملات کی حقیقت پتہ چلتی ہے، ہوتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور کیا کہا؟ انا نرا کا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ من المحسنین. کہاں پہ ہیں کہاں پہ ابھی؟ جیل میں. جیل میں بھی ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرتے ہیں. احسان کا مطلب یاد ہے کیا تھا؟ بہترین، بیسٹ، اپنی بیسٹ پہ پرفارم کرنا. ایک احسان تھا رب کے ساتھ کہ اس کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ایک احسان اپنے معاملات کو سب سے زیادہ بہترین انداز میں لے کے چلنا جتنی استطاعت ہے. اگر آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو کریں. تو وہ جیل میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہر معاملے کو بہترین انداز سے کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسکیوز ہو جاتا ہے نا، یار گھر پہ لائٹ نہیں تھی، پانی نہیں آ رہا تھا، یہ فلاں مسئلہ تھا، میرا بچہ بیمار تھا، اور ہم ایکسکیوز بنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر سکا. جیل میں ہے، جیل میں بھی ان کے ساتھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے ہر صورت میں کیا دیکھا ہے کہ آپ احسان کرنے والے، آپ بہترین. کسی نے کہا تھا کیا جیل میں کیا کوئی پوائنٹس مل رہے ہیں ان کو کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو یہ فلاں پوائنٹ ملے گا، آپ کی قید اتنی کم ہو جائے گی؟ نہیں. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی یہ لازمی صفت ہوتی ہے کہ وہ اگر دیکھتا ہے کہ یار کوئی اچھائی میری ذات سے ہو سکتی ہے تو اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اچھائی کر جاتا ہے. اگر مجھے لگے بھائی فلاں شخص اس کو جھکنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کے جوتے اس کے سامنے رکھ دوں. کیوں رکھوں؟ میں مسلمان ہوں، اچھائی کرنا میرے پر لازم ہے. کسی کے ساتھ بھی اچھائی اگر میں کر سکتا ہوں تو مجھ پر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ صدقہ کرو. کچھ صحابہ نے پریشان ہو کے پوچھا بھائی امیر تو صدقہ کر دیتے ہیں، ہم کیسے، ہم تو غریب ہیں، صدقہ کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بہترین اگزامپلس دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی کہا اپنے بھائی کی طرف کیسے دیکھنا؟ مسکرا کے دیکھنا. یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے کون سے پیسے جو ہے وہ ریٹرن کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. یہ وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی، یعنی آپ دیکھیں نا، امیجن کریں پورے شہر کے ذمہ دار ہیں،
کتنے ایشوز آ رہے ہیں، غزوات آ رہے ہیں، صحابہ کے مسائل آ رہے ہیں، کس کو کیا کیا سچویشنز آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی صحابی اپنی ذاتی طور پہ کتنے ایشوز آ رہے ہیں، اپنی اولاد کی وفاتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ تو احسان کرنے کے لیے ہم سچویشن باؤنڈ نہیں ہوتے، پیپل باؤنڈ بھی نہیں ہو سکتے، یہ ایک ذاتی طور پہ کیفیت اختیار کرنی پڑے گی کہ میں اپنا بیسٹ پرفارم کروں، چاہے مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس کا صلہ مجھے کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے، اور اللہ مجھے اس کا صلہ عطا کرے گا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، لا یأتیکما طعام، تمہیں نہیں آئے گا تمہارا کھانا، یعنی کھانا، وہ کھانا ترزقانہ، رزق جو تمہیں رزق کے طور پہ دیا جاتا ہے، تم جیل میں ہو، جیل میں تمہیں کھانا آتا ہے، تو تمہارا کھانا تمہیں نہیں آئے گا الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ میں تمہیں تمہارے ان خوابوں کی حقیقت بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی نہیں بتا رہا، تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آ جائے۔ انہوں نے خواب کی حقیقت پوچھی ہے، یوسف علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا پوز پہ لے آئے، ابھی نہیں بتا رہا، ہاں کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو تم نے خواب کی حقیقت پوچھی ہے یہ کیا ہے؟ مما علمنی ربی، کس نے سکھایا مجھے؟ میرے رب نے مجھے سکھایا، اپنی طرف نسبت نہیں کی، ہاں میں کچھ جانتا ہوں مجھ سے پتا کرو میں بتاؤں گا، نہیں، کیا کہا؟ یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکتو، بے شک میں نے کیا کیا؟ ترکتو، چھوڑ دیا، کس چیز کو؟ ملت قوم، قوم کی ملت کو، قوم کے راستے کو، کون سی قوم؟ لا یؤمنون باللہ، جو لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں نے اس قوم کو ہی چھوڑ دیا ہے جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت پر تو وہ کیسے ہیں؟ کافر ہیں، آخرت کے کافر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ نے غور و فکر کس بات پہ کرنا ہے؟ جیل میں ہے، دو لوگ خواب کی حقیقت پوچھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام ان کو جواب نہیں دے رہے، ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بات کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ سوچنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اگلی کلاس میں پھر اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، کیا میسج ملتا ہے، کہ وہ تو کوئی اور بات پوچھ رہے ہیں تو ان کو پوز کرا کے کوئی اور بات کیوں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔